نمبر 5، پانچواں سبب علم حدیث کے لیے سفر کرنا۔ علم حدیث کے لیے سفر کرنا یعنی حدیث سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا بسا اوقات یہ بھی سبب بنتا ہے انسان کی مغفرت اور بخشش کا۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بڑے محدث تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کی نجات ہو گئی یا نہیں؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا میں نے حدیث کے لیے جو سفر کرتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، اللہ کو میرا یہ سفر کرنا اتنا پسند آیا، رب العالمین نے انہی اسفار پر میری مغفرت فرما دی۔ تو آج ہمارے سفر دنیا کے لیے تو ہوتے ہیں، کوئی پیسہ کمانے کے لیے دبئی جا رہا ہے، کوئی مال کمانے کے لیے امریکہ، یورپ، برطانیہ جا رہا ہے، کوئی دنیا کے لیے 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا سفر کر رہا ہے، 24 گھنٹے کا سفر کر کے دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، تو یہ منع نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری سارے اسفار اور ہماری ساری ضروریات دنیا کی خاطر تو ہیں، پیٹ کی خاطر تو ہیں، دین کی خاطر نہیں ہے۔ سلف کی محنت کا زیادہ مدار دین تھا، دین کی فہم، دین کی سمجھ، اس لیے اللہ رب العزت کا معاملہ ان کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحیح بخاری کتاب العلم میں باب ہے، باب رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ ابن انیس فی حدیث واحد، کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس کی طرف سفر کیا، ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا، یعنی ایک حدیث کے علم کے لیے 1 ماہ کا طویل سفر کر کے وہ گئے۔ تو گویا ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا شوق حدیث کا رکھا تھا۔ چھٹا سبب ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، گرمی کے ایام میں روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت گرمی کے دنوں میں روزے رکھنا۔ ایک واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، ایک بڑے بزرگ اور مجاہد تھے عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی صوم و صلاۃ میں گزری، میدان جہاد میں گزری۔ جب ان کا انتقال ہوا، شہادت کے بعد تدفین ہوئی، تو ان کی قبر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ جو آدمی بھی قبر کے قریب جاتا تھا تو مٹی سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی، اور جیسے ہوا پھیلتی پورا قبرستان معطر ہو جاتا۔ لوگ ہاتھ میں مٹی لیتے تو ہاتھ معطر ہو جاتے تھے۔ لوگ حیرت میں تھے، اللہ نے ان کی قبر کی مٹی کو معطر کر دیا۔ ان کی زندگی کا عمل کیا تھا؟ انتقال کے چند دنوں بعد کسی کو خواب آیا، انہوں نے عبداللہ بن غالب حدانی سے پوچھا، اللہ نے آپ کو عزت دی، مقام دیا، اللہ نے آپ کی قبر کی مٹی بھی معطر فرما دی، آپ کی زندگی کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا اور گرمی کے دنوں میں روزے رکھتا تھا۔ سخت گرمی کے ایام ہوتے، پیاس کی شدت ہوتی، تو میں اللہ کی محبت میں اس گرمی کو برداشت کرتا تھا۔ چلتے پھرتے میدان جہاد میں بھی زبان پہ تلاوت ہوتی تھی۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ یہ میری خاطر گرمی برداشت کر رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اللہ نے اس کی ایسی نیک نامی اور عزت کو باقی رکھا کہ اللہ نے ہواؤں کے ذریعے اس کی قبر کی مٹی کی خوشبو کو اللہ نے عالم میں پھیلا دیا۔ تو وہ اچھی زندگی، اچھا خاتمہ، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر بھی معطر۔ تو وہ ایک عمل ہے قرآن کی تلاوت کرنا، روزوں کا اہتمام۔ تو ہر مہینے میں ایام 20 میں روزہ رکھنا سنت عمل ہے، 13، 14، 15 تاریخ کو۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کو۔ آگے ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں روزے رکھنا ابتدائی 10 دنوں میں، خصوصاً عرفہ کے دن، مسنون عمل ہے۔ 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم ان کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 7، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ 7واں عمل جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور وہ انسان کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ مغفرت فرماتا ہے، وہ ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں واقعہ لکھا، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے بڑے نامور اللہ والے صلحاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا آپ کی زندگی تو اعمال اور عبادات میں گزری، لیکن یہ تو بتاؤ نجات کس پر ہوئی، بخشش کس پر ہوئی؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا جتنے میں نے علوم حاصل کیے تھے وہ سب فنا ہو گئے، جو اشارات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جو رموز تھے انہوں نے بھی کوئی نفع نہیں دیا، دقائق اور فنی اور باریک باتیں بھی میرے لیے کارآمد نہیں ہوئی۔ پوچھا پھر بخشش کس پر ہوئی؟ انہوں نے ایک جملہ کہا وما نفعنا الا رکعات كنا نركعها في الاسحار، ہمیں نفع نہیں دیا مگر ان رکعتوں نے جو ہم سحری کے وقت اٹھ کر جو چند رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز، اس نے ہمیں نفع دیا۔ یعنی ہماری مغفرت ان رکعتوں پر ہوئی جو سحری کے وقت اٹھ کر ہم اللہ کے سامنے پڑھتے تھے، اللہ نے ان پر ہماری بخشش کر دی۔ تو یہ عمل بڑا وزنی عمل ہے تہجد، چونکہ اس عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، رات کا اندھیرا، تنہائی، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ نفس پہ بڑا گراں ہے کہ اپنی نیند کو قربان کرنا، اگر سردی کا موسم ہے گرم لحاف کو چھوڑنا، پھر اٹھنا، میٹھی نیند قربان کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، نفس پہ بڑا گراں ہے لیکن اللہ کو بڑا پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے جو 13 اوصاف بیان فرمائے، عباد الرحمن کی صفات، ان صفات میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو وہ نیک بندوں کی صفت، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، لیکن آج افسوس کی بات ہماری راتیں گپ شپ میں، موبائل میں، لایانی کاموں میں، بے فائدہ کاموں میں گزرتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو 5 صفات قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں بیان فرمائی، ان 5 صفات میں بھی ایک صفت ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، سحری کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانے والے، سحری کے وقت اٹھ کر گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانے والے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ایک عمل میں نے ذکر کیا 7واں، وہ تہجد کا اہتمام ہے۔ تو انسان کوشش کرے رات کو جلدی سوئے، دوپہر میں کچھ قیلولہ کر دے تاکہ صبح میں آنکھ کھل جائے، تو بآسانی 8 رکعت تہجد پڑھنا مسنون عمل ہے۔ کبھی وقت کم ہو تو انسان 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، صحیح بخاری میں ہے کہ حضور رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے 8 رکعت پڑھنا سنت عمل ہے۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنے کے سبب، گویا ایک حسن خاتمے کا سبب، نجات کا سبب درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، وہ مصطح کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کی زندگی میں لاابالی پن تھا، یعنی لوگوں سے مذاق کرتا رہتا، سنجیدگی نہیں تھی، ہنسی مذاق میں، لہو لعب میں وقت گزرتا تھا۔ لیکن انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں تھا، اللہ کی نعمتوں میں تھا۔ دیکھنے والا کہنے لگا آپ کی زندگی تو بظاہر لہو لعب میں تھی، اللہ نے آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ کس وجہ سے دیا؟ اس شخص نے کہا ایک دفعہ ایک محدث حدیث کا درس دے رہا تھا، تو اس کی آواز کم تھی، پورے مجمع میں آواز نہیں پہنچتی تھی۔ اس دور میں چونکہ اسپیکر کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہوتا، تو
اپنی آواز محدث کی وہ سب تک بسا اوقات نہ پہنچتی، تو یہاں بھی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، تو یہ کوئی جملہ کہتے مصطح اس کو آگے پہنچاتا۔ تو جب اس محدث نے یہ جملہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھا، تو انہوں نے بھی بلند آواز کے ساتھ عقیدت اور محبت سے یہ پڑھا، تو پورے مجمع میں آواز گئی، تو سب مجمع نے بھی پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے میرے محبوب کا نام محبت سے لیا، محبت سے درود پڑھا، اور اس کے درود پڑھنے پر پوری مجلس نے، سب مجمع نے درود پڑھا۔ فرمایا اسی عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو اندازہ کریں بظاہر چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اللہ کے ہاں چھوٹا بڑا ہونا تو نہیں، اللہ کے ہاں اخلاص ہے، درد دل کے ساتھ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ عمل چھوٹا بھی ہو، اصل چیز قبولیت ہے، جب عمل قبول ہو جائے تو وہی بڑا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کیا دعا فرمائی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا، ہمارے دل کے ارادوں کا جاننے والا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ کسی عمل کی توفیق دے تو دعا کرنی چاہیے، اللہ اپنی توفیق دی، اب اس عمل کو یا اللہ محض اپنی رضا کے لیے آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ نوواں عمل جو انسان کے حسن خاتمے کا سبب بنتا ہے وہ ہے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی رات کے وقت تلاوت کرنا۔ مسنون عمل یہ ہے کہ انسان رات سوتے وقت سورہ ملک پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ جو سورہ ملک ہے قبر میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک واقعہ سنن ترمذی میں ہے، ایک صحابی کہتے ہم سفر میں تھے، ایک جگہ ہمیں خیمہ لگانا پڑا، تو نیچے قبر نمایاں نہیں تھی، زمین کے ساتھ برابر تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کسی کی قبر ہے، تو کہتے ہم نے خیمہ لگا دیا۔ رات جب کچھ گزری تو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کہتے ہیں جب میں نے سنا تو محسوس ہوا زمین کے نیچے سے آواز آ رہی ہے، تو بعد میں پتہ چلا وہ قبر تھی۔ تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی کہ اس طرح مجھے پتہ نہیں تھا، خیمہ لگا دیا، بعد میں پتہ چلا وہ قبر ہے، سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ امام ابن ابی الدنیا نے من عاش بعد الموت اور علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، اس کے ارد گرد ان کے تلامذہ بھی بیٹھے تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، علماء بھی بیٹھے تھے، نزا کا عالم تھا۔ اچانک اس پر غشی طاری ہو گئی، یہ بے ہوش سا ہو گیا۔ تو جو لوگ قریب بیٹھے تھے وہ کہتے ہم نے دیکھا ایک نور نکلا، وہ نور یوں محسوس ہوا کہ اس کی پیشانی سے نکلا ہے، اور وہ نور اوپر آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک نور نکلا اس کی ناف سے، یوں روشنی محسوس ہوئی وہ کہ وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ پھر ایک نور نکلا اس کے پاؤں کی جانب سے، ایک خوبصورت روشنی تھی اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ تو لوگ حیرت میں تھے، آخر یہ تین جگہ سے ایک روشنی نکلی، سر سے، ناف سے، پاؤں سے، اور روشنی آسمان کی طرف جا رہی، بڑا خوبصورت منظر ہے، آخر یہ اس کے کس عمل کی بدولت ہے؟ اس پر تو غشی طاری تھی، ایک دم اس کو ہوش آ گیا۔ کسی نے پوچھا ہم نے دیکھا بھی ایک روشنی اور ایک نور نمودار ہوا ہے، آخر یہ کون سا عمل ہوگا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا یہ جو روشنی تم نے میری پیشانی سے نکلتے ہوئے دیکھی یہ سورہ سجدہ کی ابتدائی 14 آیات کا نور ہے، اور وہ جو تم نے دیکھا میری ناف سے نکلا وہ سورہ سجدہ کی آیت سجدہ کا نور ہے، اور وہ جو دیکھا پاؤں کی جانب سے وہ سورہ سجدہ کے آخر کا نور ہے، اور فرمایا وہ جو سورہ ملک میں پڑھتا تھا وہ تو میری حفاظت کے لیے اب بھی باقی ہے، اللہ نے اسی کو میری نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ بس یہ بات کی، وہیں کلمہ پڑھا، اس کا انتقال ہو گیا۔
تو گویا بہترین موت اللہ نے عطا فرمائی، خوبصورت منظر لوگوں نے موت سے پہلے خود دیکھا، ایک نور دیکھا سب کے سامنے، اس نے خود اس کی وضاحت کی اور دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے ہماری بھی کوشش ہو کہ رات کے وقت جب تک نیند نہ آ رہی ہو، وقت موجود ہوتا ہے تو سورہ ملک پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، 30 آیات ہیں، 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، اور سورہ سجدہ میں 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر یہ معمول بنا دیا جائے، رات سونے سے پہلے انسان اس کا اہتمام کرے تو یہ سورت عذاب قبر سے بھی نجات دلاتی ہے، اور آخرت کے مراحل بھی ایسے آدمی پر آسان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، اپنے موقف پر استقامت اختیار کرنا۔ اپنے موقف پر استقامت اختیار کرنا یعنی حق بات پہ ڈٹ جانا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا، اور یہ واقعہ مختصر و تاریخ مدینہ دمشق میں ابن منظور نے بھی لکھا ہے۔ واقعی یہ تھا، امام احمد بن حنبل اس امت کے وہ انسان ہیں جو مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں استقامت پر تھے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 4 بادشاہوں کے دور میں ان پر ظلم و ستم ہوا۔ اس دور میں ایک فتنہ تھا معتزلہ کا، وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت والجماعت کی طرف سے نمائندے تھے اور اپنے موقف پر ثابت قدم تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دیگر مخلوقات کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان ہے، جلیل القدر ہے۔ قرآن میں بھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ کلام اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے، وہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کی تو بڑی عظیم شان ہے۔ تو امام احمد فرماتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو مخلوق نہ کہو، یعنی اس کی حیثیت کو کم نہ کرو، اس کی عزت کو کم نہ کرو، اس کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ تو بادشاہوں کے دور میں ظلم رہا، لیکن امام احمد اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اتنا ظلم ہوتا تھا، ایک ایک بادشاہ کہتا جلاد کو بلاتا، ہر جلاد 10 کوڑے مارتا۔ 10 جلاد تھے، 10 کوڑے مارے گئے، 100 کوڑے جسم پہ لگ گئے، جسم لہو لوہان ہو گیا، خون بہنے لگ گیا، لیکن یہ ایک ہی بات کہتے تھے، کوئی آیت پیش کرو، کوئی حدیث پیش کرو، قرآن مخلوق ہے ورنہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ باقی لوگ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ استقامت کے ساتھ 4 بادشاہوں کے دور میں ظلم سہا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ ایسا کوڑا لگتا تھا کہ اگر وہ جانور کو، ہاتھی کو لگتا تو وہ بدک جاتا، لیکن یہ اپنی استقامت پہ رہے۔ ایک موقع پر ایک کوڑا لگا تو ایک دم انہوں نے پیشانی آسمان کی طرف کی، کچھ پڑھنے لگے تو ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنے والد کے لب ہلتے دیکھے، میں نے بعد میں پوچھا ابا جان کبھی آپ نے سر نہیں اٹھایا، آج کوڑا لگا آپ نے سر اٹھا دیا۔ فرمایا بیٹا جب کوڑا لگا تو میرا اظہار بند ٹوٹ گیا تھا، قریب تھا کہ میرے شلوار نیچے گر جاتی، میری شرمگاہ پہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جاتی، تو اس لیے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے ایک دعا کی، یا اللہ میری اظہار نیچے نہ گرے، یہ لوگ اور اس کے ذریعے مجھے رسوا کرنا چاہیں گے۔ مجمع بہت تھا تو فرمایا میں نے سر اٹھایا، نیچے کیا، وہ اظہار بند خود جڑ گیا اور ان کے اظہار نیچے نہیں گری۔ اس وقت بھی یہ 150 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میرا والد عام دنوں میں 300 رکعت نوافل یومیہ پڑھتا تھا امام احمد، اور جب جیل میں تھا ان دنوں میں بھی 150 رکعت یومیہ نوافل پڑھتا تھا۔ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اعمال سے عزت دی ہے، اللہ نے جس کو عزت دی ہے عبادت سے عزت دی ہے، اللہ نے عزت کو اعمال سے جوڑا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا امام احمد بن حنبل کو کہ ان کے سر پر سونے کا تاج ہے اور وہ چمک رہا ہے، پاؤں میں جوتیاں سونے کی جوتیاں، سونے کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، حور و غلمان ان کے قریب ہیں اور ایک شخص ہوا مار رہا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ امام احمد نے فرمایا اللہ نے مغفرت کی،
فرمایا کس عمل پر ہوئی؟ کہا وہ جو میں اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، میں نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کو یہ بات پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر میری نجات کر دی۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنے حق بات پر، دین حق پر، اور جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہو اس پہ ڈٹ جانا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند